کو بوسا دیتے، تم لینا کعبے کے دروازے کو تو بوسا دیتے. تو ایسا بڑا مقام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کے قدموں میں آ کر کعبے کا دروازے چومنے کا بڑا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام فرماتے ہیں. پھر وہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہے تو ایک شخص ادھر سے کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صحابی ہے، کہا یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آ کر یہ نیا نیا ایمان لایا ہے، یہ نیا نیا ایمان لایا ہے، یہ کیوں نہ ہو اس کی ماں کافرہ ہوگی. کیا کافر ماں کو بھی اگر چومنا جنت ہے، جنت کے دروازے کو چومنا برابر ہے یا کعبے کے دروازے کو چومنا برابر ہے؟ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو بہتر آپ ایک کام کرو، اس کو تو جا کر کہتے ہیں وہ صحابی سے پوچھتے ہیں اے صحابی کیا تیری ماں ایمان لا چکی ہے، کیا تیری ماں ایمان لائی ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ تو مجھے پتا نہیں کہ وہ ایمان لائی ہے یا نہیں لائی ہے، مگر میں جب سے تھا، میں بچپن سے جب بھی پڑھا، میں جس گھر میں بلا بھرا ہوں، جو میرے خاندانی جو گھر آیا ہے وہاں پر دیکھتا ہوں کہ وہاں پر آ کر اللہ کے رسولوں کے بارے میں وہاں پر بتایا جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایمان لے. تب وہاں سے مولا علی مشکل کشا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے صحابیوں تم پریشان مت ہو، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی نظر لگتا ہوں کہ اگر میں ایک نظر کسی پر ڈالوں تو میں ان کی 7 پیڑھیوں کے بارے میں جانتا ہوں. ایک نظر میں ڈالوں گا تاکہ قسم ان کی 7 پیڑھیاں کیا تھی مجھے میں جانتا ہوں. اور یہ سن لو یہ شخص جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ کر باہر چلے گئے، گھر کو واپس چلے گئے، کہتے ہیں اے وہ شخص اس کی ماں اگر میری بیوی میری اہلیہ اگر فاطمہ الزہرا سے نسبت اور محبت رکھتی ہے تو بے شک یہ حلال کی اولاد ہے اور اس کی ماں کے قدموں میں بے شک جنت ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یہ آ کر اس کی ماں کے قدموں کو چومنا کعبے کے دروازے کو چومنے کے برابر ہے. تو سرکار مولا علی مشکل کشا جب کہتے ہیں تو سارے صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہے، یا مولا علی مشکل کشا کیا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تھوڑے لوگ بھاگتے ہیں، آپ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا نے اور ایک بات کہہ دی کہ کسی کی ماں کو اگر فاطمہ الزہرا سے محبت ہے، عقیدت رکھتی ہے تو وہی اسی کی ماں کے قدموں کے اندر جنت ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اے میرے صحابیوں یہ سچ ہے، کیونکہ میں بھی اتنی عقیدت رکھتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں فاطمہ الزہرا کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو مجھ سے یہ گناہ محبت کرتا ہے اسے 3 حصے زیادہ فاطمہ سے محبت کرتا، 3 حصے زیادہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرنا، کیونکہ وہ ایسی عورت ہے کہ جب میں مکے میں تھا، جب لوگ مجھے تنگ کرتے، یہ پہلی وہ عورت ہے جو مجھے آ کر سہارا دیتی اور مجھے آ کر طاقت اور قوت دیتی. وہ چھوٹی بچی تھی مگر ان کو آ کر ان کے دامن میں لیتی اور مجھے آ کر طاقت اور قوت آتی جب بھی میں فاطمہ الزہرا کے چہرے کو دیکھتا. ساری کائنات کے اندر بڑے بڑے نبی آئے، جتنے بھی نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایسے بنی اسرائیل کے 70,000 نبی آئے، تبلیغ کرنے جاتے، لوگ کیا کرتے ان کو پتھر مارتے، اتنا لوگ تنگ کرتے، وہاں سے میخیں ڈالتے، بڑے بڑے پتھر گراتے، ان کے راستے کے اندر کانٹے بچھاتے. مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں نبی جو 70,000 جو بنی اسرائیل کے نبی، اتنی ایسی خراب امت تھی بنی اسرائیل کی، اتنا تنگ کرتے. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ سب آ کر بنی اسرائیل کے نبی تھے. اتنا لہو لہان کرتے، جب فجر نکلتے تو تبلیغ کرنے کے واسطے شام میں واپس گھر آتے تو سارا جسم آ کر لہو لہان ہو جاتا، خون ہو جاتا. پھر آتے اللہ تعالیٰ کے پاس سے دعا کرتے تو فرشتہ آتا ان کے پروں کو ملتا، پھر وہ پھر اچھے ہو جاتے، پھر دوسرے دن تبلیغ کرتے. دیکھو سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور رحمت سے آ کر ان کو شفا بخشتا تھا. میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے نبیوں کا سردار، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز بخشی ہے جس کا میں صرف چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے قوت اور طاقت آ جاتی. لوگ میں جاتا طیف کی گلیوں میں جاتا، مدینے کو گلیوں میں جاتا، تبلیغ کرتا، لوگ مجھے اوجڑی لے کیا کرتے، گندگی لاتے، کانٹے بچھاتے، کنکر مارتے، پتھر مارتے، خون بہتا، سب بہتا. مگر جب میں گھر کے اندر آ کر فاطمہ الزہرا کا چہرہ دیکھتا تو میں سارا درد بھول جاتا، پھر دوسرے دن جا کر تبلیغ کرتا. سبحان اللہ. طاقت ہے اور یہ میری قوت ہے. اور مولا علی مشکل کشا
جو بھی کہیں، جو مسجد نبی نے مولا کائنات نے جو کہا ہے، بے شک وہی عورت آ کر جنتی عورت ہے، جو فاطمہ الزہرا سے عقیدت اور محبت رکھنے والی وہی آ کر جنتی عورت ہے، اور جو ان سے دشمنی، جو ان سے نسبت نہیں رکھتی، وہ عورت سمجھ لینا نہ اس کا بیٹا صحابی ہو سکتا ہے، نہ اس کا بیٹا مومن ہو سکتا ہے، نہ اس کا بیٹا آ کر مسلمان ہو سکتا ہے۔ سمجھ لینا جو ان سے عقیدت نہیں رکھتا وہ کوئی مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اے لوگوں سمجھ لو، اگر فاطمہ الزہرا سے نسبت نہیں رکھے گے، کوئی کسی کی ماں نسبت نہیں رکھے گی، تو سمجھ لینا وہ ماں کوئی ولی کو جنے گی نہیں، کوئی ولی جنے گی نہیں۔ کیونکہ دیکھو کائنات کے اندر جتنے بھی بزرگان دین ہیں، غوث پاک آئے ان کی ماں کا نام فاطمہ، خواجہ غریب النواز آئے ان کی ماں کا نام فاطمہ، عوید قرنی آئے ان کی ماں کا نام فاطمہ، بہر الدانا آئے ان کی ماں کا نام فاطمہ، علی کی نام کا فاطمہ، ہر بڑے بڑے بزرگان دین کائنات کے اندر جتنے بھی آئے سب کی ماؤں کا نام فاطمہ تھا۔ اور جو ان سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے، خدا کی قسم وہی ولی بنتا ہے۔ ولیوں کے درجے سے کئی کروڑوں اربوں درجے بڑا درجہ صحابی کا ہوتا ہے، مگر معمولی سے ایک ولیت کے درجے پر پہنچنا تو ان سے عقیدت رکھنا، تو صحابی کو بننا، سرکار کا صحابی بننا تو کتنی محبت رکھنا، کتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت رکھنا۔ تو لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے ببڑی مارتے ہیں، کیا کی ذکر میں فاطمہ کا نام لے لے تو کیا کی شادیاں نہیں ہوتے، کیا کی فاطمہ کا نام لے تو 12 امام کا نام لے لے تو کیا کی نہیں ہوتا۔ تمہاری خبر میں آپ کو، تم نہ جب پچھوا، جب کتے سورا پکارتی تب سمجھ میں آتا تمہارا نام کیا ہے۔ کیونکہ سرکار مدینہ کے سرکار جیسی ہستی کہتے ہیں کہ جب میں نبی، سب سے بڑا نبی، مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب بھی میں جاتا فاطمہ الزہرا کے گھر کے سامنے جاتا تو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل البیت ہی کہتا، تھوڑی دور رک جاتا، گھر کا تصور کرتا، آگے بڑھ جاتا۔ سرکار دو عالم جیسی ہستی کو چاہیے کہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی فاطمہ کے لیے ان کے گھر کی آ کر وہ توقیر کرے اور ان کی گھر کی آ کر عزت اور احترام کرے۔ تو دنیا کے اندر کون سا یہ ملا نکل گیا جو فاطمہ کے نام سے جو جلتا ہے، جو کون سا وہ حرامی خلیفہ نکل گیا جو فاطمہ الزہرا کے نام کو روکنا، اہل بیت کے نام کو روکنا۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے نام کو ساری کائنات نے روکا، اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی غصہ نہیں آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی اونجڑی ڈالی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا، 3 سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے تھے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں نہیں آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں جب آئے جب فاطمہ الزہرا کو کوئی اونچی آواز سے بات کرتا، صرف اونچی آواز سے بات کرتا، فاطمہ الزہرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھلا کہا ہے کہ جو بھی میری فاطمہ الزہرا سے محبت اور نسبت رکھے گا، یا اللہ تو انہی سے محبت اور نسبت رکھ، تو انہی سے نسبت اور محبت رکھ، اور جو بھی آ کر اس ان سے دشمنی کرے گا اور ان کے بارے میں غلط سوچے گا اور سمجھائے گا، قسم خدا کی وہ جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ، جہنم کے سوا کوئی ٹھکانے۔ لوگ سمجھتے ہیں آ کر فاطمہ الزہرا کا نام لے لے، خانقاہ میں 12 امام کا نام لے لے، کیا 12 امام کا نام لے لے کیا شیعت کا 12 امام کا نام لینا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سارے نبیوں کا جو ذکر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے، اٹھاؤ معراج کی کتابیں، معراج کو گئے، جب معراج کو گئے پہلے دوسرے چوتھے 7ویں آسمان، ایک جگہ ایسا ہے جبرائیل امین چھوڑ کے کہے میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں، فرشتے تھے، ملائکہ تھے، ہر فرشتے کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا تھا علی، فاطمہ، حسن و حسین فجتن کے نام تھے۔ ہر جنت کے دروازے پر یہ 5 نام تھے، ہر جگہ ہر بوڑھوں کے سینوں کے اوپر لکھا تھا، بوڑھوں کے چہروں کے اوپر لکھا تھا، فجتن کا نام تھا، وہاں پر کلمہ موجود تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر گئے، وہاں سے ایک آواز آئی، وہ آواز آ کر گئی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اس راستے پر چلو، اس راستے پر آپ خدا کو پا سکتے ہیں، آپ خدا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے گھومتے، سارے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے سارے گھومتے، مگر یہ ایک راستہ جو اتنا بڑا ہوتا ہے اور اس راستے کے اندر اتنے ملائکہ، اتنے حوریں اور جتنے بھی اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جگہ دیکھی، اس سے ہزاروں کروڑوں اربوں گنا بہتر جگہ دیکھتے جنتوں کے اندر وہ راستہ جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک ہر چیز کا علم ہے،
پھر بھی کیا ہے دنیا والوں کو دکھانا تھا, ہم کو بتانا تھا, یہ سب تفسیر کرنا تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر جاتے ہیں تو 70,000 دروازوں کے اندر ایک مجسم ہوتا ہے. ایک مجسم بولے تو ایک مجسمے جیسی ایک مجسمہ ہوتا ہے, اور یہ مجسمے کے اندر دور سے دیکھ کر اتنا نور, اتنی تجلی. تو فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ یہ چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی آ کر عین اللہ, یہی آ کر میرا نور ہے, یہی میرا نور ہے, یہی میری قدرت ہے. اسی نور سے اور اسی قدرت سے میں ساری کائنات کو بنایا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا اللہ ساری کائنات کو مجھے بھی, بے شک آپ کو بھی یا رسول اللہ, میں اسی نور سے اور اسی قدرت سے میں بنایا ہوں. یا رسول اللہ میں کیا دیکھ سکتا ہوں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہتا ہے اللہ تعالیٰ, آپ دور سے کھڑے کر دیکھ لو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسوں دور رہتے ہیں, کوسوں میل دور رہتے ہیں, پھر بھی اتنی تجلی, اتنی روشنی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے آنکھوں کے اوپر اتنی روشنی ماری, میں نور ہو کر بھی میرے آنکھوں پر اتنا نور چمکا کہ صرف میں دیکھتا تھا کہ کانوں میں 2 بالیاں دکھتی تھی, وہ عورت جیسی دکھتی تھی, کانوں میں 2 بالیاں دکھتی تھی, سر پہ تاج تھا اور گلے میں گلسر تھا, سر پہ تاج تھا, گلے میں گلسر تھا. میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ یہ مجسمہ کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ مجسمہ فاطمہ کا ہے, یہ مجسمہ فاطمہ کا ہے. یہاں پر ہمارا کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہاں پر ہمارا مرتبہ کیا ہے, یہاں پر ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ان کے گلے میں ہار ہے وہ تم ہو, جو ان کے کانوں میں 2 بالیاں ہیں وہ حسن و حسین ہے, اور جو سر کے پر تاج ہے وہ علی ہے. یہی آ کر مجسمہ آ کر میں نے ساری کائنات کو, فاطمہ کو سجانے کے لیے تم لوگوں کو پیدا کیا. سبحان اللہ یا علی. فاطمہ الزہرا کو سجانے کے لیے تم چاروں کو پیدا کیا. اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرتا تم چاروں کو نہ پیدا کرتا. اگر میں فاطمہ کو نہ پیدا کرتا, نہ خود اے رسول اللہ تم کو پیدا نہ کرتا, نہ تم کو پیدا کرتا تو میں آ کر میری ربوبیت دکھاتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا اتنا بڑا فرمان ہے کہ ان کی محبت, ان کی عقیدت, ان کا نام آ کر جنتوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے. اور جنتوں کے بعد جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آئے تو کہے کہ اے علی مشکل کشا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بہت سے صحابیوں کو کہا اگر میں کچھ باتیں اگر میں بتا دوں تو آ کر تمہیں زندہ مار دیں گے, تمہیں ان کے فضائل اگر بتا دوں تو تم کو آ کر لوگ مار دیں گے. تو کچھ راز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مولا علی مشکل کشا کو اور کچھ سلمان فارسی کو, کچھ عقیدت مند صحابہ کو بتایا, باقی کا جو صحابیوں کو بتانا تھا وہی بتایا. تو یہاں پتا چلتا ہے کہ ان کی نسبت, ان کا نام لینا ہمارے لیے شفاعت ہے, ان کا نام لینا ہمارے لیے شفاعت ہے. کیونکہ سردار نوجوانوں نے, امام حسن و حسین کون؟ نوجوانوں نے سردار ہے, جنت کے سردار ہیں. اگر سردار کا نام لیں گے حجام کا نام لیں گے. کیا دنیا کے اندر کہتے بڑے حجامہ پیدا ہوئے, اب ان کے حجامہ کا نام لے تو تمہیں جنت ملتی ہے. جس کی جنت ہے ان کا نام لے انہیں جنت ہے. جس کے باپ کا مال ہے تمہیں جنت کو جانا, ذکر کی مر رہی, سب ذکر کی کر رہی, خان خواہ کو کی آ رہی, ٹھیک ہے کیوں آ رہا؟ کیونکہ ہمیں جنت کو جانا. جنت کے نوجوانان سے اگر ہمیں دوستی رکھی ہے, انہوں پکارے ہمیں پکارے تو انہوں ہم نہ پکارے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیا ہے, انہوں ہم نہ یاد کرتے. اگر عورتیں فاطمہ الزہرا کو پکاریں گی تو خدا کی قسم انہوں جنت کو جائیں گی. اگر فاطمہ کو نہیں پکارتے تو سیدھے اماں کو پکارے, کیا ہوتا؟ کالی اماں کو سیدھا جہنم پکارے. اگر عورتیں جانا, اگر عورتیں ان سے محبت رکھی تو ان کی اولادہ بلیاں بھی مومنہ جنتی. اگر فاطمہ سے محبت نہیں رکھی, پورے آپ کو کیسے پورے چنیا آپ کو پٹی شیطانہ چلتی, پٹی شیطانہ چلتے. اس کے بعد عقیدت رکھو, کوئی ضرورت نہیں انہیں بولیا انہیں بولیا, شادی نہیں ہو رہی, بچے نہیں ہو رہی, تو یہ سب ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم ان کی نظر و کرم, ان کو بہتر معلوم کیا انسان کو کیا دینا. اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر معلوم ہمارے عاشق کو کون سی چیز کیا دینا. یہ آ کر ہمیں بیٹ کو ہمیں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ آ کر ہم نہ کیا ہونا. مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں میں جب دعا کرتا ہوں, اگر میری دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیا تو میں خوش ہو جاتا ہوں, میں خوش ہو جاتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا, جب اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں ہوتا تو میں بے حد بہت خوش ہو جاتا ہوں. پوچھے اے علی آپ تو دیوانی باتیں کرتے ہیں, جب تمہاری دعا قبول کر رہا ہے تو میں خوش ہو رہی, نہیں کر رہا ہے تو بہت خوش ہو رہی.
تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں جب میری دعا قبول کرتا ہے وہ میری مرضی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے وہ میری مرضی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نہیں کرتا وہ اس کی مرضی ہوتی ہے۔ میری مرضی سے بہتر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی شان و شیان ہے وہ بہتر اللہ ہی جانتا ہے۔ کائنات کے اندر ان کی ہمارا مطلب کیا؟ درود پڑھے۔ درود میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آل محمد تمہیں بول رہی، آل محمد کے اندر اگر تمہیں فاطمہ کو نکالے تمہیں کافر کیے ہوئے، اگر اس کے اندر حسن کو نکالے کافر کو ہے، حسین کو نکالے کافر کو ہے، آل محمد بولے تمہیں بوجھ کو بول رہے، ایمان نہیں سو بول رہے، ہمیں ایماندار کے سرکار پنجتن کے نام لے کو بول رہے۔ ہمارا ایمان ابھی ہے، ہمارا ایمان پاک ہے، ہمارا ایمان یہ آ کر دکھاوے کا نہیں، یہ آ کر ہمارا ایمان جذبے کا ہے، ہمیں بول کر بولتی کھلی بات آل محمد پنجتن پاک ہے۔ اب تمہارے آل محمد تمہارے جورو رہیں گی، ساس رہیں گی، سسرال، مگر ہمارے آل محمد فاطمہ، حسن و حسین، علی اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب یہ کھول کی بات اور لوگوں کو اس کے اندر فساد ڈالنا، یہ کرے تو ایسا ہوتا ہے، وہ کرے تو ویسا ہوتا ہے، یہ کرے تو ہمنا رشتے نہیں آتے، یہ کرے تو ہمنا بچے نہیں ہوتے، یہ سب آ کر غلط چیز ہے۔ بچے ہونا، بچے نہیں ہونا، رشتے ہونا، رشتے نہیں ہونا، یہ سبھی تمہارے اعمال کے اوپر، تمہارے نصیب کے اوپر، تمہارے آ کر تمہارے صورتاں کے اوپر، تمہارے سیرتاں کے اوپر، تمہارا ایمان کے اوپر، تمہیں کیا کیا کر سکتی ہیں اللہ کے رسول کے واسطے۔ تمہیں اگر نیک دل نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں سوچتا، رسول اللہ تمہارے بارے میں سوچتے، اگر تمہیں نہیں تم نہ آپ کو بربادی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔